بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء برطانیہ کا 3 رکنی وفد حافظ محمد اکرام، قاری محمد ہاشم خان اور میں اسلام علی شاہ مالٹا گئے۔ مالٹا میں ایک مشہور اور تاریخی قبرستان بھی گئے جس کو ٹرکش ملٹری سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ کاغذات میں اس کا نام شہدائے مالٹا قبرستان بھی موجود ہے۔ اس قبرستان کو خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان عبدالحمید خان اول نے 1873 اور 1874 میں بنوایا تھا۔ 1873 اور 1874 میں بنوایا تھا، جس کا ڈیزائن مالٹا کے ایک انجینئر نے کیا۔ 1919 میں دوبارہ خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان عبدالحمید خان دوئم نے اس کو تعمیر کیا۔ اس قبرستان کے ساتھ اصل نقشے میں ایک مسجد کا نقشہ بھی بنایا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں اس کے ساتھ مسجد بنا بھی دی گئی تھی جس میں مالٹا کی مسجد مریم البتول سے پہلے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس قبرستان میں وہ شہداء مدفون ہیں جو 1565 میں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مالٹا پر حملہ کر کے جنہوں نے اس کو فتح کیا، اور پھر عیسائیوں نے دوبارہ اس کا محاصرہ کیا اور بہت سارے مسلمان فوجی شہید ہو گئے۔ مالٹا کے مختلف علاقوں میں ان شہداء کی قبور موجود ہیں۔ اس قبرستان میں بھی وہ شہداء مدفون ہیں اور دوسری جگہوں سے بھی ان شہداء کی باقیات کو لا کر اس جگہ دفن کیا گیا۔ اس قبرستان میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ کے لائے ہوئے قیدیوں میں سے جن کو شہید کر دیا گیا تھا وہ اور جو خود فوت ہو گئے تھے ان کو بھی یہاں دفن کیا گیا ہے۔ اس قبرستان میں تحریک ریشمی رومال کے عظیم راہبر، عالم اسلام کے عظیم مذہبی اور سیاسی رہنما شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو جب گرفتار کر کے مالٹا لایا گیا تھا، ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھی مولانا حکیم نصرت حسین صاحب مالٹا میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ان کی قبر بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔ اسی طرح پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں غیر مسلم ممالک کی افواج میں شامل فوجیوں میں فرانس اور برطانوی اور دیگر ممالک کی فوج میں شامل مسلم فوجی جو فوت ہو گئے ان کی قبور بھی یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح مالٹا کے قریب سے الجزائر کا ایک سمندری جہاز مالٹا سے گزر رہا تھا تو وہ ٹوٹ گیا۔ اس میں 118 حجاج کرام سوار تھے اور سب کے سب شہید ہو گئے تھے۔ ان کو بھی لا کر یہاں اسی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ قبرستان ترکی حکومت کی ملکیت ہے۔ اس کی دیکھ بھال بھی ترکی حکومت کرتی ہے اور مخصوص اوقات میں اس کو کھولا جاتا ہے، اور ترکی ایمبیسی سے وقت لے کر بھی اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ اس قبرستان کو جس طرح باہر سے آپ خوبصورت دیکھ رہے ہیں مسجد نما یہ عظیم قبرستان ہے، اس کے اندر صفائی ستھرائی کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے مسلم اور غیر مسلم جو بھی مالٹا آتا ہے وہ ضرور اس قبرستان کی زیارت کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی مسلمان مالٹا جائیں وہ ضرور اس قبرستان جائیں اور اپنے ان شہداء کے لیے وہاں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سورہ یاسین اگر موقع ہو ٹائم ہو تو پڑھ کر ان شہداء کے لیے ایصال ثواب کیا جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ رب العالمین ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کی جدوجہد کو قبول فرمائے، اور ان کی شہادت کے صدقے طفیل اللہ رب العالمین مالٹا کے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی محبت کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ ان سب کو اسلام کے اندر داخل فرمائے، اور جو بھی لوگ یہاں پر شہید مدفون ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ہر مسلمان جو بھی جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ ضرور اس قبرستان کی زیارت کرے۔ نہایت ہی خوبصورت اور دیکھنے کے لائق قبرستان ہے، اور جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں چاہے وہ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں وہ سب اس کو دیکھے بغیر اور اس کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس کی ڈیزائننگ باہر سے بہت ہی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔ دکھتا تو دور سے یہ مسجد ہے لیکن ابھی یہ مسجد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان شہداء کے صدقے طفیل ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے۔